السلام علیکم۔ گولڈ کو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک گولڈ کس طریقے سے بیہیو کر سکتا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب تک گولڈ کی پرائس 32888 یعنی کہ 3288 کے اوپر ہے تو ہم گولڈ کو جو ہے وہ بلش کنسیڈر کریں گے، اور اسی طریقے سے لاسٹ ویک جو گولڈ کی کلوزنگ ہوئی ہے وہ 3288 کے اوپر ہی ہوئی ہے، لیکن پریزنٹلی میں گولڈ کو 3294 یا 96 یہاں سے لے کر 3276 یا 78 یہاں تک رینج میں جو ہے وہ کنسیڈر کر رہا ہوں، اور مے بی کہ منڈے کو جو گولڈ کی اوپننگ ہے وہ ڈاؤن سائیڈ کو ہو، پاسبلٹی ہے۔ فنڈامنٹل نیوز کسی وقت بھی ریز ہو سکتی ہے اور وہ گولڈ کی اوپننگ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تاہم ٹیکنیکلی گولڈ کو میں گیپ ڈاؤن کنسیڈر کر رہا ہوں اور رینج میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ منڈے کو پاول کی سپیک بھی ہے رات 10 بجے، اور فرائیڈے کو ایک نیوز ہے آئی تھنک کہ ایف او ایم سی بھی ہے، یا سوری این ایف پی ہے، نان فارم امپلائمنٹ، یہ فرائیڈے کو ہے، اور منڈے کو پاول کی سپیک ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 10 بجے۔ منڈے کو اگر تو گیپ ڈاؤن اوپن ہوتا ہے گولڈ تو پھر رینج میں اس کو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اور اس کی رینج جو ہے یہ 94 یا 96 یہاں سے لے کر 76 یہ والا جو ایریا ہے، اس ایریے کے اندر جو ہے یہ گولڈ رینج کر سکتا ہے بیفور نیوز۔ تو پاول کی سپیک میں اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کس ڈائریکشن کو فالو کرتی ہے، اپ سائیڈ کو یا ڈاؤن سائیڈ کو۔ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب تک گولڈ کی پرائس 3288 کو اپ سائیڈ کو ہولڈ کرتی ہے تو پھر گولڈ کو جو ہے وہ ہم بلش کنسیڈر کریں گے۔ اگر 3288 سے ہم سٹارٹ لیں آن ورڈ تو 3288 پہ اگر کوئی بائی کی اپرچونٹی ملتی ہے تو پھر ہمارا ٹی پی 1 جو ہے شارٹ ٹرم وہ 3294 یا 96 آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، اینڈ فردر اگر یہ والی ریزسٹنس اپ سائیڈ کو بریک ہوتی ہے تو 3204 کا ایریا ہے۔ 3204 بھی ان کیس اپ سائیڈ کو بریک ہوتا ہے تو پھر H1 ٹائم فریم کے اکارڈنگ یہ ایک لیول ہے جو کہ 3316 سے لے کر 3322، اور اگر اس کا ہم ٹاپ بھی انکلوڈ کریں تو یہ جو اس کا ہائی لگا ہوا ہے وہ 3331 یا 32 آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، یہاں تک کا جو ایریا ہے یہ گولڈ ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کیس مارکیٹ جو ہے یہ بلش ہو جاتی ہے اور یہ والا جو لیول ہے اس کو اپ سائیڈ کو بریک اور ری ٹیسٹ کرتی ہے تو ری ٹیسٹ پر پھر ایک بائی ہم پلان کر سکتے ہیں جس کا ٹارگٹ جو ہے وہ 3345 ہو سکتا ہے۔ پریزنٹلی یہاں تک ہی ہم انالیسس کریں گے اپ سائیڈ کے، اور ڈاؤن سائیڈ اگر تو گولڈ جو ہے یہ والا ایریا 3288 یعنی کہ 3288 کو ڈاؤن سائیڈ کو ہولڈ کرتا ہے تو یہاں سے اگر ہمیں کچھ سیل کا ایویڈنس ملتا ہے 3288 سے تو اس کو پھر ہم ٹی پی 1 ہولڈ کریں گے 3276، ایکسٹینڈیبل ہے اس لو تک جو کہ 3270 یا 71 کا ایریا بنتا ہے۔ فردر اگر پرائس ڈاؤن آتی ہے تو ڈاؤن سائیڈ کو ایک یہ والا لیول انوالو ہو رہا ہے جو کہ 3265 سے لے کر 3260 کا ایریا بنتا ہے۔ یہاں پر اگر پرائس رینج کرتی ہے اور کوئی بائی کا ایویڈنس ملتا ہے تو اس لیول کے درمیان اگر بائی کا ایویڈنس ملتا ہے تو یہاں سے ایک بائی ہم پلان کریں گے، اور اس کا ٹی پی 1 جو ہے وہ
3275 یا 76 جو کہ ایکسٹینڈیبل ہوگا 3288 تک، اور ان کیس پرائس اس لیول کو رسپیکٹ نہیں کرتی اور ڈاؤن سائڈ کو آتی ہے تو ڈاؤن سائڈ کو ایک یہ والا لیول جو ہے وہ پھر انوالو ہو جائے گا جو کہ 3240 سے لے کر 3248 کا لیول ہے، یہ والا لیول یہاں پر مارکیٹ جو ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے رینج کر سکتی ہے، اور ان کیس یہ والا لیول بھی رسپیکٹ نہیں ہوتا تو پھر پرائس جو ہے یہ ڈاؤن آ سکتی ہے 3218 3220، اور ان کیس یہ والا بھی رسپیکٹ نہیں ہوتا تو 3204 3204 یہاں تک جو ہے وہ ہم گولڈ کو ڈاؤن سائڈ کو کنسیڈر کریں گے۔ اگر گولڈ کی پرائس 3288 کو ڈاؤن سائڈ کو بریک کرتی ہے تو 3288 اگر ڈاؤن سائڈ کو بریک ہوتا ہے، منڈے والے دن پاول کی سپیک ہے اور این ایف ای ہے نان فارم امپلائمنٹ فرائیڈے والے دن۔ فاریکس فیکٹری پہ باقی جو نیوز ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہا، اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹائم ویسٹ ہے۔ آپ کو وربلی میں بتا رہا ہوں کہ منڈے والے دن پاول کی سپیک ہے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 10 بجے، تو یہ والا سنیریو جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ پریزنٹلی آپ نے 3288 کو فوکس کرنا ہے، اور بیفور پاول سپیک آئی تھنک کہ گولڈ جو ہے یہ رینج کر سکتا ہے، اور اس کی رینج جو ہے یہ 3294 یا 96 سے لے کر 3276 سے 3278 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ آئی تھنک کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو جو میرے انالیسز ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ باقی کوئی اتنی امپارٹنٹ چیزیں نہیں ہیں، فرسٹ ٹائم تو رینج ہی مجھے نظر آ رہا ہے رینج میں، اب رینج بریک ہوگی تو ہی پتہ چلے گا کہ گولڈ جو ہے یہ کس ڈائریکشن کو فالو کرنا چاہ رہا ہے۔ تاہم سٹاپ لاس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور یہ جو انالیسز ہیں یہ ایک پریڈکشن ہے، ایک فورکاسٹ ہے یا ایک اسیسمنٹ ہے، تو یہ جسٹ ایجوکیشن یا انفارمیشن پرپس کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو مائی نالج یا ایکسپیرینس۔ باقی سٹاپ لاس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور کسی قسم کے لاس کی کوئی شورٹی نہیں ہے۔ یہ فاریکس ہے، اس میں 95% پیپل جو ہیں وہ لاس کرتے ہیں، لہذا آپ نے ایک ریزنیبل سٹاپ لاس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرنی ہے۔ لاس کی کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو بھی اس کے اندر انٹریز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پروبیبلٹی بیس ہوتی ہیں، فاریکس میں کوئی چیز بھی کنفرم نہیں ہوتی، لہذا سٹاپ لاس کے بغیر کوئی انٹری بھی آپ نہ کیا کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ پہلے اس کو سیکھیں سمجھیں، اور ریزنیبل فنڈ کے ساتھ اگر تو آپ ریئل اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کرتے ہیں تو ایک ریزنیبل فنڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیلی کی جو موومنٹ ہے وہ گولڈ کی راؤنڈ اباؤٹ $100 اگر 0.01 سے آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو $100 اپ یا ڈاؤن اس کی موومنٹ ہو رہی ہے، جو کہ بہت فاسٹ اور بہت بڑی موومنٹ ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔